میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے کلم رضا کے شاہکار، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی علمی خدمات، آپ کی کتابوں، آپ کے فتاویٰ اور آپ کے رسائل کا تعارف ہم سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کن کن موضوعات پر قلم اٹھایا اور کس انداز میں تحقیق کا حق ادا فرمایا، اس کی کچھ جھلک دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جس طرح نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے اپنی علمی خدمات سر انجام دی ہیں، اشعار کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، تحقیقات اور فتاویٰ کی صورت میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت، اس کی شان الوہیت کے تحفظ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے جو ایک اسلامی عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، اس کو بھی بڑے شاندار انداز میں، بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کئی اشعار بھی ایسے ملتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمتوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تحقیقات کو، آپ کی کتابوں کو دیکھا جائے تو کئی کتابیں اور کئی رسائل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ایسے ہیں جن کا تعلق ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحت کے حوالے سے ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس شاندار سلسلے کی ایک کڑی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ رسالہ ہے جو فتاویٰ رضویہ شریف کی 29ویں جلد کی ابتدا میں موجود ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے، مخلوق کے ساتھ اسے کوئی مشابہت نہیں، اس کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیت سے بھی پاک ہے، جگہ اور مکان سے بھی پاک ہے، کسی مکان میں رہنے سے بھی پاک ہے، مخلوق سے کسی اعتبار سے بھی اسے مشابہت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، قدوس ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک رسالہ تحریر فرمایا جس میں چند بد باطن اور بد عقیدہ افراد کی عبارتوں کا گویا کہ جواب تھا، رد تھا، کہ جو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم و جسمانیت اور اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کے قائل تھے، کہ معاذ اللہ جس طرح مخلوق کا جسم ہوتا ہے، معاذ اللہ اسی طرح اللہ کا بھی جسم ہے، جس طرح مخلوق کسی جگہ اور مکان میں ہوتی ہے، معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی جگہ اور مکان ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ اسلامی عقیدے سے متصادم ہے، قرآن مجید کی درجنوں آیات اور درجنوں احادیث مبارکہ کے مخالف یہ عقیدہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے ایک کتاب تحریر فرمائی، جس کتاب کی ابتدا میں تقریباً 15 عقائد ایسے بیان فرمائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق ہیں، یعنی بندہ مومن کو اپنے رب تعالیٰ کے حوالے سے کیا یقین رکھنا چاہیے، کیا ایمان اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان عقائد میں سے 15 باتوں کا بیان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی اس کتاب میں فرمایا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جگہ اور مکان میں ہونے سے پاک ہے، اس موقف کو، اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 1 2 10 12 نہیں بلکہ 250 دلائل دے کر اس بات کو ثابت فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا جو سچا خدا ہے وہ جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے اور جگہ اور مکان میں ہونے سے بھی پاک ہے۔ اس مبارک رسالے کا نام کیا ہے؟ اس مبارک رسالے کا نام ہے قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار، جس کا ترجمہ اور خلاصہ بنے گا کہ جسمیت باری تعالیٰ کے قائل فاجروں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہونے کے
قائل افراد پر قہر فرمانے والے اللہ عز و جل کی طرف سے سخت مصیبت ہیں۔ اور تاریخی لقب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کتاب اور اس رسالے کا نام بنتا ہے ضرب قہاری، قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار۔ 250 دلائل پر مشتمل یہ شاندار تحقیق رضا ہے، امام اہل سنت کی شاندار تحقیق ہے، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے۔ اس رسالے کی ابتدا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شاندار مختصر سا عربی خطبہ تحریر فرمایا ہے، جس کو ہم سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک یا من تعالی اما یقول المجسمۃ الظالمون علوا کبیرا، صلی وسلم وبارک علی من اتانا بشیرا نذیرا داعیا الیک باذنک سراجا منیرا وعلی آلہ وصحابتہ واہل سنتہ وجماعتہ کثیرا کثیرا۔ اس کا ترجمہ اور خلاصہ یہ ہے کہ پاک ہے تو اے وہ ذات جو بلند ترین ہے اس بات سے جو جسم ثابت کرنے والے ظالم لوگ کہتے ہیں۔ رحمت، سلامتی اور برکت فرما اس شخصیت پر جو ہمارے پاس بشیر و نذیر بن کر تشریف لائے اور تیری دعوت دینے والے تیرے حکم سے روشن چراغ ہیں، اور ان کی آل و صحابہ اور اہل سنت و جماعت پر کثرت در کثرت درود و سلام نازل فرما۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو 15 عقائد بیان فرمائے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے، ان میں سے چند عقائد کا ہم بیان سنتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسلامی عقیدہ و نظریہ بیان کرتے ہوئے قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار اپنی اس کتاب میں پہلا عقیدہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقصان سے پاک ہے۔ جو مسلمانوں کا سچا خدا ہے اس میں کوئی کمی نہیں اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دوسرا عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی چیز کی طرف کسی طرح کسی بات میں اصلاً یعنی بالکل احتیاج یعنی کہ حاجت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، کسی معاملے میں، کسی صورت میں بھی، اور ساری مخلوق اپنے وجود میں بھی اور تمام تر معاملات میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ تو اللہ مستغنی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ پھر فرماتے ہیں مخلوق کی مشابہت سے منزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کوئی مناسبت بیان نہیں کی جا سکتی۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس میں تغیر نہیں آ سکتا، یعنی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی چینج نہیں آ سکتا، اس میں تغیر نہیں آ سکتا، ازل میں جیسا تھا ویسا ہی اب ہے اور ویسا ہی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پہلے ایک طور پر ہو پھر بدل کر اور حالت پر ہو جائے۔ یعنی مخلوق میں تو چینج آتا ہے، مخلوق میں تو تبدیلی آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات تبدیلی سے پاک ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وہ جسم نہیں، جسم والی کسی چیز کو اس سے لگاؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نہ جسم ہے اور نہ جسم والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی مناسبت حاصل ہے۔ مزید آگے چل کر فرماتے ہیں وہ کسی شے سے بنا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی چیز سے پیدا نہیں ہوا، اللہ کی ذات و صفات ازلی بھی ہیں ابدی بھی ہیں۔ آگے چل کر فرماتے ہیں اس کے لیے مکان اور جگہ نہیں۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کو واضح کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ پوری کتاب لکھی کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن یہ ایسا موجود ہے کہ نہ کسی مکان میں ہے نہ کسی جگہ میں ہے، کیونکہ تمام مکان اور تمام جگہیں مخلوق ہیں، حادث ہیں، یعنی پہلے نہیں تھیں بعد میں وجود میں آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، وہ کسی جگہ اور کسی مکان میں ہونے سے پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تقریباً 15 عقائد کو بیان کرنے کے بعد ان آیات اور ان احادیث کو ذکر فرمایا جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، یعنی وہ آیات اور وہ احادیث ایسی ہیں کہ اگر ان کا عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، عربی لغت کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو وہ مفہوم درست نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتی، اور جو لفظوں سے ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہوتی۔ انہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے، یہ بندوں کی آزمائش کے لیے ہیں،
مسلمانوں اور ایمان والوں پر یہ لازم ہے کہ ان آیات پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام سے اللہ کی جو بھی مراد ہے وہ حق ہے، اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ دنیا میں ہر ایک پر ان آیات کے معنی کو ظاہر نہیں کیا جاتا، یہ آزمائش اور امتحان کے لیے ہیں۔ ان کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے، اور ان میں غور و فکر کرنے سے بھی ممانعت کی گئی ہے۔ ان آیات متشابہات میں بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو بالکل برا معنی بنتا ہے، اور وہ اللہ کی مراد نہیں، اللہ کی جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں۔ تو اب آیات متشابہات کو سمجھنا کیسے ہے؟ آیات متشابہات اور وہ احادیث جن میں متشابہات ہیں، یعنی مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے وجہن کا لفظ آیا، حالانکہ وجہن کا لفظی معنی چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یدن کا لفظ آیا، یدن کا لفظی معنی ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہاتھ سے، چہرے سے، جسم سے پاک ہے۔ تو ان آیات اور ان احادیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ تو ان آیات متشابہات کے حوالے سے علماء اسلام کی دو جماعتیں ہیں، علماء کرام کے دو گروہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دونوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے کے مفسرین نے آیات متشابہات کو سمجھنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، ان کے طریقے اور ان کے انداز کو مسلک تسلیم و تفویض کہا جاتا ہے، اور بعد میں آنے والے علماء کرام نے جو آیات متشابہات کے دیگر آیات کو دیکھتے ہوئے معانی بیان فرمائے ہیں، ان کو مسلک تعویل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس رسالے میں وہ اصول بیان فرمائے، وہ قواعد بیان فرمائے، جن کے ذریعے آیات متشابہات اور متشابہات پر مشتمل احادیث کو سمجھا جاتا ہے، اور ان کا وہ درست معنی کیا جاتا ہے جس سے بندے کے ایمان میں اور اعتقاد میں بگاڑ نہیں آتا۔ تو جس طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ رسالہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان کو سمجھنے کے حوالے سے عقائد پر مشتمل ایک گلدستہ ہے، وہیں پر آیات متشابہات کو سمجھنے کے حوالے سے ایک پورا نصاب ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنی ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے، تو ان میں آیات متشابہات کے حوالے سے ہمیں کیا یقین رکھنا ہے، کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کا ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس رسالے میں ان اصولوں کو بیان فرمایا ہے، اور 250 دلائل دے کر اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کا اظہار فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا سچا خدا جسم و جسمانیت سے بھی پاک ہے، جگہ اور مکان میں رہنے سے بھی پاک ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کلام رضا کے شاہکار کا اگلا سیگمنٹ، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار کی فنی خوبیوں کو، اس کی فصاحت و بلاغت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلام رضا کے اشعار۔ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام کلام رضا کے شاہکار کا سیگمنٹ ہے کلام رضا کے اشعار، جس میں ہم اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے اشعار کی فنی خوبیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اشعار کے ذریعے جہاں قرآن و حدیث کے مضامین کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اردو فن شاعری کے اعتبار سے کئی جواہر پارے بھی امت کو دیے ہیں۔ یعنی فن شاعری کو اور فصاحت بلاغت کو دیکھا جائے اور اس کے تحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کے مجموعے ہدایت بخشش کے اشعار کو پڑھا جائے تو انسان بے ساختہ یہ پکار اٹھتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فن شاعری کی ایک اصطلاح، ایک ٹرمینالوجی ہے جسے کہا جاتا ہے صنعت تجنیس۔ اب اس کی بھی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک قسم کا نام ہے صنعت تجنیس کامل۔ صنعت تجنیس کامل میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات ایسے کلمات ذکر کیے جاتے ہیں کہ جو بظاہر حروف کی ترتیب کے اعتبار سے اور حرکات و سکنات یعنی زبر زیر پیش یعنی اعراب کے اعتبار سے یکساں ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ اردو زبان ہو، انگلش زبان ہو، عربی زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، تو بعض اوقات بظاہر لفظ ایک ہوتا ہے، اس لفظ میں حروف کی ترتیب ایک جیسی ہوتی ہے، اس کا تلفظ بھی یکساں ہوتا ہے، لیکن وہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شاعر اپنے شعر میں ایک ہی لفظ کو بار بار ریپیٹ کرے، بار بار لے کر آئے اور ہر بار اس لفظ سے ایک نیا معنی مراد لے، تو اس کو صنعت تجنیس کامل کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار کو جب ہم دیکھتے ہیں
تو درجنوں اشعار ایسے ملتے ہیں جن میں صنعت تجنیس کامل کا رنگ جھلکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک شعر میں بعض اوقات ایک ہی مصرے میں ایک ہی لفظ کو بار بار استعمال کرتے ہیں اور ہر بار اس لفظ سے ایک نیا معنی اور نیا مفہوم مراد لیتے ہیں۔ صنعت تجنیس کامل کی ہم اولاً تعریف سنتے ہیں، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار سے چند مثالوں کو سنیں گے۔ چنانچہ صنعت تجنیس کامل یہ ہے کہ شعر میں ایسے دو الفاظ استعمال کرنا جو حروف اور اعراب یعنی زیر زبر پیش کے اعتبار سے مساوی ہوں، ایک جیسے ہوں، لیکن دونوں لفظوں کے معنی الگ الگ ہوں، یعنی وہ دونوں الفاظ تلفظ میں ادائیگی میں یکساں ہوں لیکن دونوں کا استعمال مختلف معنی میں کیا گیا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعتیہ دیوان ہدایق بخشش میں ایک شعر ہے جس کے ایک مصرے میں ایک کلمہ 4 مرتبہ آیا ہے اور ہر بار اس سے ایک نیا معنی مراد لیا گیا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جنت ہے ان کے جلوے سے جو یا رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جلوہ ایسا ہے کہ جنت جلوہ مصطفیٰ سے خوشبو اور رنگینی کی طلبگار ہے۔ اب اس شعر کے دوسرے مصرے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک لفظ استعمال کیا ہے گل، اور 4 مرتبہ استعمال کیا ہے اور چاروں مرتبہ گل سے ایک نیا معنی مراد لیا ہے۔ ویسے عام طور پر گل کا جو معنی ہے وہ ہے پھول، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 4 مرتبہ گل کا لفظ لا کر مختلف معنی مراد لیتے ہیں۔ یعنی اس کلام میں پہلے گل سے مراد پھول ہے اور دوسرے گل سے مراد نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا رخ انور ہے، آپ کی ذات اقدس ہے، اور تیسرے گل سے مراد جنت ہے، اور چوتھے گل سے مراد چمک دمک زینت اور نور ہے۔ تو اب اس کا گویا کہ خلاصہ اور مفہوم کیا ہوگا؟ اے پھول، اے دنیا کے پھول، ہمارے پھول نبی پاک علیہ السلام سے پھول یعنی کہ جنت کو، پھول کا یعنی کہ زینت اور رونق کا سوال ہے، وہ اس کی طلبگار ہے۔ جنت ہے ان کے جلوے سے جو یا رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال ہے، اور یہ شعر صنعت تجنیس کامل کی مثال ہے کہ ایک مصرے میں ایک لفظ کو 4 مرتبہ ذکر کر کے اعلیٰ حضرت چاروں بار ایک نیا معنی مراد لیتے ہیں۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک اور شعر ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے قلم کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت کا ایسا تحفظ کیا اور آپ کی شان میں بے ادبی کرنے والوں کا ایسا رد فرمایا کہ گویا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ قلم نیزے کی مانند ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے دشمنوں کے سینے میں زخم نہیں بلکہ پورا غار کر دیتا ہے۔ اب یہ زخم کیسا ہے جو رضا کے نیزے سے دشمن خدا و دشمن مصطفیٰ کے سینے میں لگا؟ یہ ایسا ہے کہ کسی کو ہمت ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں اس زخم کو وہ بھر سکے، اس زخم کو وہ درست کر سکے۔ اب اس شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دوسرے مصرے کے اندر ایک لفظ کو 3 بار استعمال کیا ہے، وار، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ یہاں پر پہلے وار سے مراد ہمت و حوصلہ ہے، دوسرے وار سے مراد زخم ہے، اور تیسرے وار سے مراد زخم کا بھرنا ہے۔ تو اب اس کا خلاصہ اور مفہوم کیا ہوگا کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، رضا کے نیزے نے ایسی مار لگائی ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، دشمن خدا و دشمن مصطفیٰ کے سینے میں گویا کہ غار ہو گیا، کسے چارہ جوئی کا وار یعنی کہ حوصلہ ہے۔ چارہ جوئی سے مراد مدد کرنا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے قلم نے دشمن خدا و دشمن مصطفیٰ کے سینے میں ایسا غار کر دیا ہے، ایسا زخم لگا دیا ہے، ایسا ناسور بنا دیا ہے کہ کسے چارہ جوئی کا وار ہے، چارہ جوئی کرنے کا، تیمارداری کرنے کا، اس شخص کی مدد کرنے کا کس میں حوصلہ ہے؟
کسے چارہ جوئی کا وار یعنی کہ حوصلہ ہے کہ یہ وار، یہ زخم وار سے یعنی بھر جانے سے، درست ہو جانے سے پار ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کمال ہے کہ ایک ہی مصرے میں ایک لفظ کو 3 بار لا کر ان سے مختلف معنی مراد لیے کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فنی خوبیوں کو جاننے کی بھی سعادت بخشے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کلام کے ذریعے عشق رسول میں اور اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ میرے رضا پیارے رضا، میرے رضا پیارے رضا، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم